اور جب عمران ریاض کی باری آئی تو پھر میں نے دوبارہ سے جو ہے رابطے کیے، اور اس میں اور ٹرائب کے بھی لوگ تھے، اور ان سے بھی پھر میں نے، جو میرے دوست تھے ان سے بھی میں نے رابطہ کیا۔ اس نے ہاں مجھ پہ اعتماد کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے یار، میں بس ٹھیک ہے جس طرح تم کہتے ہو۔ تو وہ سارے اسٹیپ پھر ہم کلیئر کرتے رہے اور وہ نکل گئے، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج وہ جو ہے وہ ایک آزاد ملک میں، جو اندر بھی جو ہے وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتا ہو، پیشی پہ بھی نکل کے کہیں پہ بھی ملے۔ تو آپ سوچو یار، ایک ایسے شخص کی اگر میں مدد نہیں کرتا پھر میں کیا کرتا۔ خان صاحب کی صرف ایک ڈیمانڈ تھی کہ جو 3 لوگوں کے خان صاحب نے نام لیے ہوئے تھے، اس کے اندر ایک انٹیلیجنس کے ادارے کا بھی افسر تھا، اور وزیر اعلیٰ جو ہے وہ انہوں نے بتایا ہوا تھا، وزیر اعظم جو شہباز شریف تھا اس کا نام لیا ہوا تھا، اور ایک ثناء اللہ کا، رانا ثناء اللہ کے جو وزیر داخلہ تھے۔ اور مجھے دھمکایا انہوں نے باقاعدہ طور پہ، اور مجھے کہا کہ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، تمہارے میرے بچوں تک کے نام لیے، میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ میں نے بھی غصے میں نے کہا کہ یار تم اس طرح کرو، میں جاؤ میرے بچوں کو ذبح کر دو۔ تو ایک جدوجہد ہے یہ حقیقی آزادی کی، تو اس میں ہم سب نے قربانیاں دی ہیں، لوگوں نے تو جانوں کے نذرانے دے دیے ہیں یار۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سیاست ڈور پی کے دیکھ رہے ہیں۔ سوراب برکت آپ سے مخاطب ہے۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 1 بجے، لیکن بہت ہی امپورٹنٹ شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اس رات کو میں پارلیمنٹ کے اندر موجود تھا، اس شام کو جس دن محترم قاسم سوری صاحب ڈپٹی قومی اسمبلی کے اسپیکر، انہوں نے ایک اہم ترین رولنگ دی تھی۔ قاسم سوری صاحب ویری مچ ویلکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ کیا حال چال ہے سر؟ ٹھیک ٹھاک ہے آپ 2 بار بہت زیادہ ڈسکس ہوئے، ایک تو اس رولنگ کے وقت ڈسکس ہوئے، اور ایک آج اینکر عمران ریاض خان صاحب کی وجہ سے ڈسکس ہو رہے ہیں۔ ویری مچ ویلکم سر، شکریہ بہت وقت دینے شکریہ، کے لیے۔ بہت شکریہ۔ سر، عمران ریاض خان صاحب نے آپ کو بڑا کریڈٹ دیا ہے، انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پر بھی جا کر لکھا، آپ کے قبیلے کا بھی شکریہ ادا کیا، اس پگڑی کا بھی شکریہ ادا کیا جو آپ کے قبیلے کی انہوں نے پہنی ہوئی تھی۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کیا ایسی کریڈیبل انفارمیشن تھی کہ خدا نخواستہ عمران ریاض کی جان لی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حالات ہم سب کے سامنے ہیں اس ٹائم پاکستان میں، جس طرح قتل و غارت ہو رہی ہے، جس طرح ابھی 26 نومبر کا میسیکر ہوا ہے، یہ ہم سب کے سامنے ہے۔ نوجوان بیچارے جو ہے وہ تو نہتے آئے تھے، جھنڈے ساتھ لے کے آئے تھے، وہ قومی ترانے ساتھ بجاتے ہوئے آئے تھے، اور ان کو پہلے گلے سے لگایا، اور اس کے بعد ان کو جو ہے ان کے سینے میں اور سروں میں گولیاں اتار دیں۔ تو ہم سب دیکھ رہے ہیں جو ہمارے گھر کس طرح توڑے گئے، ہمارے ماؤں بہنوں کے دوپٹے کس طرح کھینچے گئے، اور کس طرح مجبور کیا گیا لوگوں کو پارٹی چھوڑنے پر بھی، پھر خوف کی فضا، جو سوشل میڈیا پر کریک ڈاؤن ہوا، اور اس سے پہلے جو آپ کے جو جتنے بھی ٹی وی چینلز ہیں اس کے اندر جو ہے خان صاحب کا نام نہیں لینے دیا گیا۔ 9 مئی کا واقعہ ہم سب کے سامنے ہے، کس طرح ایک جو ہے وہ جھوٹا ایک آپریشن کر کے ایک ہمارے گلے میں جو ہے وہ یہ ڈالا گیا کہ جی آپ غدار بھی ہیں، آپ جو ہے وہ دہشت گرد بھی ہیں، آپ جو ہے وہ مطلب جو بھی ہمیں برا بلا کہہ سکتے تھے انہوں نے کیا، اور مقدمے جھوٹے بنا دیے۔ پھر جو آپ کے میڈیا کے اندر دیکھیں، جو بھی آواز اٹھا رہا تھا، ارشد شریف ہمارے سامنے ہے، وہ حق اور سچ کی آواز بلند کرتے رہے، اور انہیں آخر مجبور ہونا پڑا کہ وہ بھی ملک چھوڑ کے جائیں، اور کس طرح ان کو چیس کیا گیا، اور آخر میں کینیا میں جس بے دردانہ طریقے سے انہیں جو ہے وہ شہید کیا گیا۔ پھر محیط پیرزادہ ہمارے سامنے ہیں، وہ بھی ملک ان کو بھی چھوڑ کے جانا پڑا۔ پھر آپ کے سامنے ہے کہ صابر شاکر کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا، شہباز گل ہمارا ساتھی تھا وہ چلا گیا۔ اس کے بعد آپ نے ایاز میر کو نہیں دیکھا مار کھاتے ہوئے، ایک سینئر صحافی ہیں، سمیع ابراہیم کو آپ نے نہیں دیکھا کہ کس طرح اس کو اٹھایا، اور 4-5 مہینے تک جو ہے وہ عمران ریاض جو ہے نا وہ اس کو عقوبت خانوں میں ڈال کے رکھا، کس طریقے سے جو ہے اس کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ عدالتوں میں بھی آ کے جھوٹ بول دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے پورا کنٹرول سسٹم ہے، عدالتوں کو بھی انہوں نے باندھی بنایا ہوا تھا۔ ایک پوری قوم نے دعائیں کی، اور جس حالت میں پھر وہ عمران ریاض نکلا تھا، آپ یقین کریں کہ میں اس سے ملنے بھی گیا تھا وہاں پہ لاہور ان کے گھر، اور پہلے جب پہلی دفعہ جب اس کو پکڑا تھا، پہلی دفعہ جب، تو اس ٹائم بھی اس سے ملے تھے ہم لوگ، اور جو حال تھا، اور اب جب یہ نکلا، جب ہم تھے بھی نہیں، ہم تو خود داڑھی بڑی بھی، اور ایک نیا انسان، عمران ریاض ایک چینج ہو گیا ایسا جیل ہی کے ہے اندر۔ بالکل جی۔ اور بات چیت میں وہ جس طرح بتاتے رہتے تھے کہ بھی میں چھوڑ چکا ہوں،
میں ابھی پنجاب میں بھی نہیں ہوں، میں خیبر پختونخوا میں ہوں، ابھی میرے پاس اس طرح ہو رہا ہے، اس طرح ہو رہا ہے۔ تو میں نے ان کو بتایا یار کہ دیکھو آپ کب تک اس طرح چھپے رہو گے، اور آپ پروگرام بھی کر رہے ہو، آپ کو لازمی ہے کہ آپ جو ہے ایز اے صحافی جو ہے وہ لوگوں تک اپروچ رہے آپ کی، آپ آتے رہو، ویلاگ کرتے رہو۔ تو اس پہ انہوں نے کہا یار کہ بھی تو یہاں پہ میرے حالات بڑے سخت ہو گئے ہیں، اور پھر میں نے انہیں بتایا کہ یار میں بھی اس طرح نکلا ہوں، اور میں بھی نہیں نکلنا چاہ رہا تھا، کون اپنا ملک چھوڑتا ہے یار، مجھے اتنی عزت دی ہے اس ملک نے، اور میں نے پوری دنیا میں جو ہے پاکستان کی نمائندگی کی ہے۔ یہی آج جو مجھے غدار کہتے ہیں، مجھے جو ہے آج یہ دہشت گرد کہتے ہیں، یہی مجھے کہتے تھے کہ آپ جو ہے ہمارا فخر ہو، آپ کشمیر کا مقدمہ جا کے جو ہے مالدیپ میں آپ نے زبردست لڑا ہے، کمبوڈیا میں آپ نے لڑا ہے، آپ نے ہندوستان کو جو ہے اس طرح باتیں سنائی ہیں، آپ ہمارا فخر ہو۔ میں نے کہا آج ایک دن کے اندر جو ہے نا ہم سارے دہشت گرد بن گئے، یہ میرے بھائی کو 2 مہینے سے زیادہ انہوں نے جیل میں رکھا ہے، میری مسز کو پکڑ لیا، میرے بچے چھپے ہوئے ہیں۔ یہ تو پاکستان تو ایک عجیب انہوں نے پاکستان بنا دیا۔ تو خدا نہ خواستہ اگر آپ پکڑے گئے ایسا پھر ہی کیا ہوگا؟ تو اس پہ پھر عمران ریاض کو میں نے کہا دیکھو میں بھی مجبور ہو کے نکلا ہوں، میرا دل نہیں چاہتا تھا، انشاءاللہ واپس آؤں گا میں بھی۔ تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ جو ہے وہ ایک ایسے مقام پہ پہنچو جو محفوظ ہو، جہاں پہ دیکھیں کتنے عمران ریاض نے مقدمے سہے ہیں، عدالتوں میں گیا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اس پر پھر عمران ریاض کو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مثال دی کہ آپ جو ہے وہ انہوں نے بھی ہجرت کی ہے یار، اور اگر آپ ہجرت کرو گے یا آپ جاؤ گے تو ورنہ تو یہ بے درد لوگ ہیں تو آپ کو نشانہ بنا دیں گے، یہ تو ایک چھوٹے سے ان کو تو احساس ہی نہیں ہے کہ آپ کتنا بڑا کام کر رہے ہو اس قوم کے لیے۔ پھر اس پہ جو ہے عمران ریاض نے کہا ٹھیک ہے یار پھر مجھے بتاؤ، وے آؤٹ بتاؤ کہ میں کیا کروں، اور پھر میں نے انہیں بتایا میں اس جی طرح جی نکلا ہوں۔ تو اس پہ عمران ریاض نے کہا یار کہ مجھے تم پہ اعتماد ہے، اور چلو ٹھیک ہے تم پھر مجھے بتاؤ۔ تو یہ بڑی بات تھی، ان کا بڑا پن تھا کہ عمران ریاض بہت جو بڑھیا ہے پورے پاکستان میں ان کے اتنے فالوورز ہیں، اتنی ان کی شناخت ہے، اتنے جو ہے وہ لوگوں کے باوجود میں ایک عام سا ورکر ہوں، عمران خان کا سپاہی ہوں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار مجھے تم پہ اعتماد ہے، ٹھیک ہے تم جس طرح کہو گے میں اس طرح کرتا ہوں۔ تو پھر وہ سارا کچھ ان کا میں نے ارینج کیا، اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اللہ کی رضا تھی، اور وہ خیر خیریت سے اپنی منزل پہ پہنچ چکے ہیں۔ تو منزل تک پہنچنے تک تو ہم نے کسی کو بھی نہیں بتایا ہوا تھا یہ کب کا ہے، اس میں کچھ عرصہ ہو چکا ہے اس سارے عمل کو۔ تو یہ اچھا جی نہیں سوری صاحب، آپ نے خود بھی اپنے قبیلے کا شکریہ ادا کیا۔ اب ظاہر ہے جس طرح آپ فرما رہے ہیں یہ بہت بڑی ذمہ داری، خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے، یہ کوئی بہت بڑا حادثہ بھی ہو سکتا تھا۔ تو یہ کس طرح سے آپ کے قبیلے نے، آپ کے قبیلے کا آپ نے شکریہ، آپ نے ٹرائب کا شکریہ ادا کیا، تو ٹرائب کا کیا رول تھا؟ عمران ریاض خان صاحب نے تو کہا کہ ایک بندہ میرے ساتھ تھا صرف، ثابت شاکر صاحب نے آج ہمیں انٹرویو دیا ہے، ان کا یہ کہنا ہے عمران ریاض ڈنکے لگا کر نہیں بلکہ قانونی طریقے سے باہر آیا ہے، تو یہ کس طرح سے پاسبل ہوا سر؟ دیکھیں، پہلے میں جب چھپا ہوا تھا نا، میں اپنی آپ کو تھوڑی سی کہانی سناتا ہوں۔ جب میں چھپا ہوا تھا تو موبائل بھی میں نے بند کر دیے تھے، اس لیے کہ مجھے دھمکیاں دی گئی تھیں بچے اٹھانے کی بھی، اور گھر کو بلڈوز کرنے کی، اور تمہیں یہ کریں گے، تمہیں کاروبار نہیں کرنے دیں گے، تمہارے بچوں کا جینا آرام کر دیں گے۔ تو اس پہ جو ہے پھر کچھ عرصہ میں بالکل میں نے اپنا موبائل کی، شاید موبائل سے پکڑے جاتے ہیں، جو میں موبائل میں ریگولر یوز کرتا تھا وہ میں نے بند کر دیا، میرے نمبر اس میں تھے۔ تو میرے جو قوم ہے وہ پاکستان میں بھی ہے، بہت کم ہے، زیادہ تر وہ افغانستان میں ہے، ایران میں بھی ہجرت کر کے وہ جب جنگیں تھی افغانستان میں تو 40 سال 50 سال پہلے وہ کچھ ایران بھی چلے گئے تھے۔ تو میرا ان سے رابطہ رہا ہے شروع سے۔ تو درمیان میں میرا رابطہ کٹ گیا تھا، وہ میرے پاس پاکستان بھی آتے رہتے تھے، پاکستان میں بھی ہیں۔ تو جب انہیں پتہ چلا وہ بڑے پریشان تھے، جب میں نے اپنا موبائل دوبارہ کھولا تو میرا ان سے رابطہ ہوا، تو میں نے بتایا اس طرح میں بڑی مشکل میں ہوں، اور یہاں پہ جو ہے انہوں نے میں نے رولنگ دی ہوئی ہے، اور انہوں نے مجھے جو ہے وہ گواہ بنانے کی تیاری ہے۔ جس طرح قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ پیچھے میرے پڑا ہوا تھا، بار بار مجھے پیشیوں میں بلا رہا ہے کہ اس کو بلاؤ، میرے گھر پہ اشتہار لگا رہا ہے زبردستی۔ نعیم بخاری کہہ رہے ہیں بھائی میرا رابطہ نہیں ہے، وہ میرے وکیل تھے، اور اس کیس میں کوئی ضرورت ہی نہیں تھی میرے پیش ہونے کی، لیکن وہ پیش اس لیے کرانا چاہتے تھے کہ مجھے اٹھا لیں۔ اس کے بعد الیکشن بھی انہوں نے لڑنے نہیں دیا۔ تو پھر میں نے اپنے جو میرے قبیلے کے جو تھے بڑے، ان سے میں نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا یار آپ نکلو، ہم آپ کو نکالتے ہیں۔ تو میں خود جو ہے وہ بالکل ان کی اس پہ نکلا، اور جب عمران ریاض کی باری آئی تو پھر میں نے دوبارہ سے جو ہے رابطے کیے، اور اس میں اور ٹرائب کے بھی لوگ تھے، اور ان سے بھی پھر میں نے، جو میرے دوست تھے ان سے بھی میں نے رابطہ کیا، اور پھر ان کی مدد سے، اور پھر آگے جا کے جو میرے اپنے لوگ تھے ان کی بھی مدد سے ہم لوگوں نے جو ہے یہ
जो भी इसको आप कह लें, एक जिम्मेदारी मुझ पे दी इमरान जिंदगी रियाज बचाई ने, है जो सर, बहुत बड़ी उन जिम्मेदारी लोगों थी। की मदद से हमने जिंदगी बचाई। लेकिन सर ये अगेन साबिर शाकिर साहब जो कह रहे हैं कानूनी तरीका था, तो ये लीगली बाद में परस्यू किया गया फिर इन मामला को? देखें, मैं भी जब सोचता था ना, वो मुझे काफी कहते थे बस निकल जाओ। मेरे जो अपने लोग थे वहां पे, वो मुझे कहते थे आ जाओ। मैं उन्हें कहता था नहीं, देखिए मेरे पास पासपोर्ट है, मेरे पास वीजे लगे हुए थे बाहर मुल्कों के, तो मैं चाहता था कि मैं अपने पासपोर्ट को आगे इस्तेमाल करके फिर आगे निकल सकूं। इलीगल तो मैं कहीं पे भी किस तरह ट्रेवल कर सकता था। तो वो सारा प्रोसीजर है एक पूरा, वो मैंने अपनाया और उस पे मैं कामयाब हो गया था, मैं निकल गया था। तो वही प्रोसीजर जो है, फिर वो इमरान रियाज, आपको पता है बड़ा कीमती आदमी है वो, इस तरह तो नहीं था। इतनी बहुत। बड़ी जिम्मेदारी मुझ पे, एक मैं खुद मुल्क में नहीं हूँ, मैं खुद जो है वो जलावतनी की जिंदगी गुजार रहा था, और एक शख्स जो है मुझे हजारों किलोमीटर से कहता है कि इस तरह मुझ पे इत्मीनान करता है। तो वो पूरा जो है वो एक बड़ा फैसला था। मैंने कहा यार अल्लाह ताला करने वाली जात वल्लाह है, हम तो सिर्फ एक वसीला बन सकते हैं। तो तो इमरान इस रियाज दौरान ने, आप जो एक बहादुर आदमी है, जी देखे उसने बड़ा ब्रेव फैसला किया। उसने हाँ। मुझ पे इत्मीनान किया, उसने कहा ठीक है यार, मैं बस ठीक है जिस तरह तुम कहते हो। तो वो सारे स्टेप फिर हम क्लियर करते रहे और वो निकल गए। और अल्लाह का शुक्र है कि आज वो जो है वो एक आज़ाद मुल्क में बैठे हुए हैं। और इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि उनका व्लॉग भी होता रहा, मतलब वो नजर भी आते रहे। दैट्स इंटरेस्टिंग। अच्छा, नहीं मैं ये हाँ समझना चाह सर, वीलॉग कैसे 17 17 18 18 घंटे इमरान रियाज खान साहब ने खुद बताया, तो ये आपकी डायरेक्ट उस दौरान आप कम्युनिकेशन इमरान रियाज खान साहब के साथ चल रही थी कि जनाब आप किधर हाँ हैं, हाँ, यहां तक मेरी पहुंच चल गए, रही, यहां तक पहुंच गए? बिल्कुल बिल्कुल। असल में तो वो मेरी तो नहीं हो अगर उनसे कम्युनिकेशन, तो फिर चलता कैसे सिलसिला। तो मैं तो, आप यकीन करें, मैं 4 दिन जो है वो, जब ये सारा कुछ होता रहा, मैं सोया भी नहीं बिल्कुल। और मैं राब्ते में था। फिर बाज दफा ऐसा होता था कि वहां पे जहाँ पे वो हैं, वहां पे सिग्नल नहीं होते थे। तो मैं यहाँ पे परेशान कि अभी कब इनके सिग्नल आएंगे, तो मैं इनसे पूछूं कि भी किस जगह पे हैं या किस तरह है ये सारा सिलसिला। तो वो एक जो है वो था, ये एक हमने बस एक ऑपरेशन था ये, इनको किस तरह निकालें। तो वो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, तो निकल गए इसमें काफी सर वो लोग। वीलॉग आप अपलोड देखिए, करते रहे, वीलॉग्स आप अपलोड करते रहे, आपको भेजे नहीं नहीं जाते नहीं थे नहीं या किधर भेजे जाते? नहीं नहीं, वो चीजें उनका अपना अच्छा, काम था। मेरी जो जिम्मेदारी थी वो मैंने की। अपना का। बाकी वो जो उनकी अपने प्रोफेशनल जो जो सिलसिला है, उस पे तो मेरी कोई वो नहीं है। एक दोस्त की हैसियत से, एक भाई की हैसियत से जो उन्होंने मुझे कहा, तो वो काम मैंने किया। और आगे जो लोग थे उनसे भी राब्ते में था। और देखें, दुनिया में अगर कोई कुछ करना चाहे ना, और जुल्म जहाँ पे हो रहा है, तो लोग, आप देखें मेक्सिको से भी, कितना बड़ा मुल्क है अमेरिका, इधर भी बॉर्डर हाँ। क्रॉस करके आ जाते हैं। तो पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो इदारे हैं, ये पीटीआई के पीछे पड़े हुए हैं, दहशतगर्दी अरूज पे है। लोगों को, दहशतगर्दों को ओरिजिनल पकड़ नहीं रहे। जो पाकिस्तान का नाम लेने वाले हैं, जो पाकिस्तान को की पहचान बनने वाले, जो बने हुए लोग हैं, जो पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देना चाहते हैं, ये उनके पीछे पड़े हुए हैं। आप सोचें, उन्हें दहशतगर्द करार दे रहे हैं। तो इमरान रियाज जैसा आदमी, जो इतना बड़ा मुहिब वतन हो, जो अंदर भी जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता हो, पेशी पे भी निकल के कहीं पे भी मिले, तो आप सोचो यार, एक ऐसे शख्स की अगर मैं मदद नहीं करता, फिर मैं क्या करता। क्या वो कोई बहुत बड़ा वहां पे जो है उसने डाका डाला हुआ था, कोई एवन फील्ड का उसने कोई घर बना लिए थे चोरी के पैसों से? क्या उसने कोई एटमी राज फाश कर दिया था इमरान रियाज ने? यार वो एक साफ सुथरा, एक साफी आदमी, और ऐसा ही आजाद सहाफत के लिए आवाज उठा रहा है पाकिस्तान में। पूरा पाकिस्तान उसे ऐसा प्यार ही कर रहा है। वो एक है। चलिए मजलूमियत का सूरी साहब, निशान बना हुआ है। इंशाल्लाह इमरान साहब आने वाले टाइम में लाजमी तौर पर किताब लिखेंगे और उस किताब के अंदर ये सारी कहानी यकीनी तौर पर दर्ज होगी। सर अब ये बताएं कि उस शाम आपने रूलिंग दी थी, बड़ी दबंग किस्म की आपकी रूलिंग थी, मैं खुद असेंबली के अंदर मौजूद था। बड़ी तगड़ी आपने आवाज, और आपने कहा क्लियर कि जनाब ये एक बाहर से ऑपरेशन किया जा रहा है, पाकिस्तान में रिजीम चेंज की जा रही। खैर वो तो रूलिंग होगी, लेकिन उसके बाद आपके सामने डिमांड्स क्या थी? क्या कोई डिमांड्स आपसे रखी गई थी जिसकी वजह से आपको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा? देखें, रूलिंग तो आपको सबको पता है कि जो है ना वो एक रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, और उसमें मुदाखलत थी। उसके अंदर साइफर था, 3 दिन वो साइफर मेरे पास पड़ा रहा। वो साइफर को जो है मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजा कि इस पे आप कमीशन बनाए, लेकिन कोई कमीशन नहीं बना। खान साहब भी बोलते रहे। और उसके बाद जो सियासी तौर पर जो पीटीआई के लिए जो हालात बनाए गए, जिस तरह खान साहब के घर पे अटैक किया गया, उनने जान से मारने के लिए उन पे गोलियां चलाई गई। और उसके बाद जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर मैं खान साहब की गाड़ी के ऊपर था, मुराद साहब था, हम सब वहां पे साथ थे, और उमर अयूब साहब थे। और किस तरह जो है वहां पे भी एक प्लान था उन्हें मारने का।
تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں ڈرانے اور خوف پھیلانے کے لیے سب کچھ کرتے رہے شروع سے ہی. اور خان صاحب کی صرف ایک ڈیمانڈ تھی کہ جو 3 لوگوں کے خان صاحب نے نام لیے ہوئے تھے اس کے اندر ایک انٹیلیجنس کے ادارے کا بھی افسر تھا، اور وزیر اعلیٰ جو ہے وہ انہوں نے بتایا ہوا تھا، وزیر اعظم جو شہباز شریف تھا اس کا نام لیا ہوا تھا، اور ایک ثناء اللہ کا، رانا ثناء اللہ کے جو وزیر داخلہ تھے. تو ان کے نام جو ہے میں تقریروں میں بھی لے چکا تھا. خان صاحب کہتے تھے کہ نام لو، یہ جو آپ کے ایجنسی کا جو سربراہ ہے اس کا نام لو، یہ جو افسر ہے اس کا. تو میں بھی ان کا نام لیتا رہا ہوں تقریروں میں. تو اس کے بعد آپ کو پتا ہے جو یہ اتنے تکبر اور غرور میں ہوتے ہیں کہ یہ تو چاہتے ہی نہیں ہے نا کہ ان کا کوئی نام لے یا یہ آئے، بس آپ جو ہے سیاسی لوگوں کو گالیاں دو، اور یہ جو ہے انہیں کوئی کچھ نہیں کہے، یہ جو ہے نا وہ ابھی میں کیا انہیں کہوں. لیکن میں نام لیتا رہا. اس کے بعد جو ہے وہ پنجاب میں میرا داخلہ بند کر دیا انہوں نے. پنجاب میں جب میں الیکشن کمپین کر رہا تھا پنجاب بدر مجھے کیا گیا، اور اس کے بعد میں خان صاحب کے ساتھ تھا 9 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. وہاں پہ میرے سامنے جو ظلم کر کے جس طریقے سے انہیں اٹھایا گیا، نعیم پنچوتا میرے ساتھ تھا، اس کو زخمی کیا گیا، ہمیں بھی دھکے دیے گئے. تو خان صاحب نے پہلے مجھے کہا ہوا تھا کہ تم نے جو ہے وہ چھپ کے رہنا ہے، تم نے ان کے ہاتھ میں نہیں آنا، یہ جو ہے بڑے ظلم کرتے ہیں، اور تم نے انڈر گراؤنڈ رہنا ہے. تو ہم انڈر گراؤنڈ رہے. 9 مئی کے بعد کچھ دنوں بعد خان صاحب واپس آ گئے. ہم ان سے زوم پہ میٹنگ بھی کرتے رہتے تھے. تو ان کی یہی ہدایت تھی کہ آپ نے انڈر گراؤنڈ رہنا ہے. تو 9 مئی کے دن بھی جو ہے نا وہ جب خان صاحب کو اٹھایا، میری مسز کو جو ہے ڈی چوک پہ وہ پروٹیسٹ کر رہی تھیں، وہاں سے انہیں اٹھا لیا. کوئٹہ میں میرے بھائی کو اٹھا لیا، اور اگلے دن مجھے پھر انہوں نے کال بھی کی رات کے ٹائم، اور مجھے دھمکایا انہوں نے باقاعدہ طور پہ، اور مجھے کہا کہ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے. تمہارے میرے بچوں تک کے نام لیے، میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں. تو اس کے بعد جو ہے وہ میں نے بھی غصے میں نے کہا کہ یار تم اس طرح کرو، میں جاؤ میرے بچوں کو ذبح کر دو، تم نے جو کرنا ہے کرو، میں تمہارے ہاتھ نہیں آؤں گا، اور میں تمہیں دیکھوں گا بھی، میں تمہیں جانتا ہوں. خیر ہے، یہ وقت گزر جائے گا. تو اس کے بعد انڈر گراؤنڈ تھا اور بہت سے ہمارے ساتھیوں کو بھی پکڑا. تو یہ جو دھمکیاں دی ہوئی تھیں، جس طرح جو سب کچھ کر رہے تھے، تو پھر مجبوراً جو ہے مجھے نکلنا پڑا. اس سے کہ یہ چاہتے تھے کہ رولنگ کا یہ گواہ بنائیں کہ، اور مجھے عبرت کا نشان بنایا آرٹیکل 6 لگا کے کہ اس نے جو ہے وہ آئین سے غداری کی. حالانکہ میں نے تو آئین سے وفاداری کی. آرٹیکل 5 آپ کو کہتا ہے کہ اگر آپ نے حلف لیا ہو جو ہے وہ، اور اس حلف میں یہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی بھی ایسی آپ چیز دیکھتے ہو جو پاکستان کے خلاف ہو رہی ہو، وہ آپ نے اس پہ کھڑے ہونا ہے اور اس پہ ریزسٹ کرنا ہے. تو وہ میں نے کیا تھا. اور جس طرح انہوں نے پھر 5 دن عدالتیں چلتی رہیں، جو ہمارا جو ہے وہ پوری آئین میں بھی لکھا ہوا ہے کہ پارلیمان سپریم ہے اور اس کی رولنگ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. لیکن بدقسمتی سے مینج کیا انہوں نے، اور اس رولنگ کو انہوں نے جو کالدم قرار دیا. اور اس کے بعد بھی مجھے آج تک یاد ہے 9 اپریل 2022 کہ جب اسد قیصر نے استعفیٰ دے دیا، تو میں اجلاس کر رہا تھا، اور میں نے یہ ساری باتیں نا وہاں پہ تقریر کی تھی ایک، اور اس میں میں نے بتایا تھا کہ جی عمران جی، خان کا یہ قصور ہے. سر سارا میں اسد نے کہا کیسر ہوں. صاحب نے استعفیٰ کیوں دیا تھا؟ رولنگ اسد کیسر صاحب نے کیوں نہیں دی؟ دیکھیں وہ تو ان سے آپ پوچھیں. جو میں نے جو مجھے کہا گیا کہ جو میرا تھا، میں تو آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً زیادہ تر اجلاس میں چلاتا رہا ہوں. اور وہ جب بھی کوئی آتا تھا، مجھے خان صاحب خود کہتے تھے کہ تم نے اجلاس چلانا ہے، تو میں اجلاس چلاتا تھا. مجھے انہوں نے منتخب سر کیا تھا ایز اے ڈپٹی سر اسپیکر. میں نے سوری صاحب، جی. کیا عمران خان صاحب کو جنرل باجوہ صاحب نے اس دوران کوئی دھمکی دی تھی؟ اور یہ بھی بتا دیں کہ کیا خان صاحب کو پتا تھا کہ جنرل باجوہ صاحب کا جو کردار ہے، جس طریقے سے چیزوں کو مینج کر رہے ہیں، خاص طور پر دھمکی کا، کیا باجوہ صاحب نے خان کو کوئی دھمکی دی تھی؟ یار آپ سوچو، خان کو کوئی دھمکی دے سکتا ہے اور خان دھمکی مان سکتا ہے؟ خان جو ہے وہ تو سامنے بولنے والا آدمی ہے. وہ جا کے اجلاس میں کسی بھی جلسے میں جا کے بول دیتا کہ مجھے یہ بولا ہے اس نے. اس کی خان صاحب کی ایسی پرسنالٹی ہے کہ اس کے سامنے جب کوئی آتا ہے نا تو نہیں، اسد کیسر صاحب وہ کو، اس طرح. جی اسد ہاں. کیسر صاحب کو دھمکی دی گئی تھی؟ دیکھیں مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے، یہ آپ اسد کیسر صاحب سے پوچھیں. جہاں تک یہ ہے کہ جو مجھے ذمہ داری دی تھی وہ میں نے آپ سب کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے جو غلط ہو رہا تھا اس کو میں نے غلط کہا، اس کو میں نے روکنے کی کوشش کی. میں نے جو ہے وہ پاکستان کے اندر یہ جو رجیم چینج آپریشن تھا غیر ملکی ایما پر، جس میں اعلی کار بنے، ہمارے نیشنل اسمبلی کے ممبران بنے، ہماری جو ہے وہ ایجنسیز بنی، اور تو اس کا آج انجام آپ کے سامنے. آج پاکستان کس نہج پہ پہنچ چکا ہے؟ اللہ آج معاف کرے پاکستان سر، میں کس حالات آج میں ہے، ہم سب پاکستان کو کس دکھ ہوتا کس ہے نیٹ دیکھ کے. پر ہے جی وہ کیا بتائیں؟
اب اچھا سوری صاحب، سر آپ کا مختصر ٹائم اور لیں گے، مجھے پتا ہے آپ کے پاس وقت کم ہے، جلسہ بھی تحریک انصاف کا جاری ہے سر۔ آپ کی فیملی کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا جب آپ نے کہا کہ اوکے میرے بچوں کو ذبح کر دو، آپ کی بیگم کو اٹھا لیا گیا تھا، دین واٹ نیکسٹ؟ آپ کی فیملی کے ساتھ کیا ہو؟ دیکھیں میرے بھائی کو اٹھا کے لے گئے اور اس کو بڑا اس کو ٹیس پہنچایا، وہ جیل میں بھی اس کو تنگ کیا۔ ان کا خیال تھا کہ قاسم جو ہے وہ اس کے پیچھے آئے گا، تو میں نے پہلے سے ہی اس کو اپنے دوسرے بھائی کو، تیسرا جو تھا میرا، اس نے بھی پھر کہا کہ میرا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ حالانکہ جس میرے بھائی کو اٹھایا وہ جو ہے کبھی بھی کسی عہدے پہ بھی نہیں رہا ہوا، سیاسی طور پہ میں ایکٹیو تھا، اور بالکل وہ بھی عمران خان کو چاہنے والا ہے، پیار کرنے والی پوری میری فیملی ہے۔ خان صاحب میرے گھر کو اٹھاتے رہتے تھے، تو یہی میرے بھائی ان کی خدمت کرتے تھے، یہی دسترخوان بچاتے تھے، یہی کھانا لے کے آتے تھے۔ تو میری فیملی، میری والدہ جو فوت ہو گئی ہیں وہ سب ہم عمران خان سے پیار کرتے تھے۔ تو ان کو بڑا تنگ کیا، وہ کیسوں میں پھنسا دیا، نیب کے کیس، کرپشن کے کیس، وہ کسی عہدے پہ رہا ہی نہیں ہے۔ تو اس کو جو ہے اتنا ٹیز انہوں نے پہنچایا کہ اس کے بچے اتنا پریشان رہے، اور پھر میری مسز کو جو ہے پینک اٹیکس آتے رہے، کبھی لوگوں کے گھروں میں چھپنا، کبھی کدھر چھپنا۔ پھر میرے بچے آپ دیکھو ان کی تعلیم کتنی سفر ہوئی ہوگی، ایک گروئنگ ایج کے اندر انہوں نے کیا کیا ان کے دماغوں میں آج تک اس چیز کا اثر ہے کہ میرا جو چھوٹا بیٹا ہے وہ کتنا پریشان رہا، بیٹی میری، یہ میں ابھی آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں، یہ صرف میرے ساتھ نہیں ہے، پورے پاکستان اس اذیت سے گزرا ہے، ہر گھر کی یہ داستان ہے۔ تو میں سر کیا 18 مہینے جو ہے اپنے بچوں سے دور رہا پھر، اور وہ اپنا ہمارا ہم فلیٹ پہ رہتے تھے اسلام آباد میں، وہ میرا سارا سامان در بدر، وہ سامان بھی ہم دوبارہ اس فلیٹ پہ ہی نہیں گئے، اور پھر جو ہے وہ چھپے رہے میری فیملیز کبھی کس کے پاس، اور پھر اپنے عزیزوں کے پاس بھی نہیں چھپے رہے کہ وہ بھی کہیں پھر نہیں پکڑے جائیں۔ تو ایک جدوجہد ہے یہ حقیقی آزادی کی، تو اس میں ہم سب نے قربانیاں دی ہیں، لوگوں نے تو جانوں کے نذرانے دے دیے ہیں یار، لوگ تو خوبصورت خوبصورت نوجوان شہید ہو چکے ہیں، آپ ان کا سوچیں۔ تو میں تو جب یہ سوچتا ہوں، یہ آج تک جو سلسلہ چل رہا ہے نہ رکنے والا، تو اس سلسلے کے اندر جو پاکستانی عوام نے جو کردار ادا کیا ہے، جس دلیری کے ساتھ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، پھر 8 فروری 2024 کو جس طرح وہ نکلے، تو یہ تو بہت بڑا حوصلہ دیتی ہے ہم سب کو کہ میرے جیسا اگر ایک چھوٹا سا کردار اپنا ادا کیا میں نے، تو جو قوم ادا کر رہی ہے پیچھے سے، جو آج تک جیلوں میں ہمارے 20,000 لوگ جو ہے وہ بند ہیں، اور بے گناہ بند ہیں، اور خان صاحب کو آپ دیکھ لو 550 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں، ان کی مسز ایسا ہی؟ کو دیکھ لیں، بشرا بی بی کو دیکھ لیں، وہ پہلے کئی ماہ جیل میں رہی ہیں، بے گناہ، کوئی عہدہ ان کے پاس نہیں تھا، اب پھر انہیں ایک جو ہے وہ کیس کے اندر دوبارہ جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ ان کی بہنیں جیل میں رہی ہیں، حسان نیازی اور دوسرے، دیکھیں ملٹری کسٹڈی، ملٹری کورٹس کے فیصلوں میں، یہ کیسا ملک ہے جدھر سر ملٹری کورٹ چل بڑی رہا ہے۔ دردناک تاریخ ہے بڑی۔ قاسم سوری صاحب، یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کیا خاص محبت تھی آپ سے؟ وہ بار بار آپ کے درشن کرنا چاہ رہے تھے، آپ کو بار بار بلاتے تھے کہ سوری صاحب کو لائیں یہاں پر لے کر آئیں، وہ کیوں بلا رہے تھے؟ آپ کو غائب کروانا چاہتے تھے؟ تو اور کیا کرانا چاہتے تھے جی؟ وہ دیکھیں تکبر سے ایک چھوٹا آدمی تھا جو کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، بہت بڑی کرسی پہ، اور اس کا خیال تھا یہ قاسم جو ہے یہ ڈر جائے گا۔ دیکھیں میں نے ڈرنا ہوتا نا تو میں جو ہے وہ رولنگ ہی نہیں دیتا، ٹھیک ہے، اور خوف میرے اندر ہے نہیں، میں عمران خان کا سپاہی ہوں۔ تو جب جو عمران خان کے ساتھ رہا ہوں نا، میں 2014 میں بھی جب دھرنا تھا تو خان کے ساتھ 126 دن رہا تھا، اور میں وہ آدمی تھا جس دن ہم نے پارلیمان کی طرف کنٹینروں کا رخ کیا تھا، تو انہوں نے بہت زیادہ شیلنگ کی تھی، اور بہت انہوں نے ہمارے لوگوں کو ربڑ کی گولیاں ماری اور خوف پھیلایا، میں اس ٹائم بھی کھڑا رہا۔ تو میں جو ہے نا یہ خوف جو ہے وہ یہ نہیں لا سکتے تھے، کسی عمران خان کے جو سچا سپاہی ہو اس کو یہ کیسے خوف زدہ کر سکتے ہیں؟ تو یہ بزدل جو ہے یہ کوئٹہ کا ہی ہے، اور یہ وہاں پہ بڑا فن خان بنا ہوا تھا اس کرسی پہ بیٹھ کے، اسے پتا نہیں تھا کرسی چند دنوں کی ہے۔ دیکھیں کرسی پہ ہم بھی بیٹھے ہیں، لیکن یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ آج کرسی پہ ہم نہیں بیٹھے ہوئے، لیکن عوام اس سے زیادہ ہمیں پیار دیتی ہے، کہیں پہ بھی جائیں لوگ پہچانتے ہیں، پیار دیتے ہیں۔ اور یہ لوگ، وہ لوگ، قاضی فائز عیسیٰ جیسے لوگ، آپ جنرل باجوہ کا آپ حال دیکھ لو کہ وہ انہوں نے غلط کرسی کا استعمال کیا، آج عوام نفرت کر رہی ہے، آج وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے۔ تو یہ قاضی جو ہے یہ بڑا غرور میں تھا، مجھے بار بار بلایا یہ کرو، اس نے کیسے جو ہے اس کا آج تک فیصلہ نہیں ہوا۔ اور تو فیصلہ ہوتا تو تم کر کے چلے جاتے نا، اگر میں نے کوئی چوری کیے ہوتے ووٹ، میرے تو ووٹ جو تھے وہ 25,980 میرے ووٹ تھے، اور مجھ پہ الزام لگا دیا کہ 55,000 جعلی ووٹ لیے ہیں، جس کے 25,980 ووٹ ہوں، وہ کوئی 55,000 یا 56,000 ووٹ جعلی ڈل سکتے ہیں؟ ہم 3 کوئٹہ کے جو مین نہیں بن کینڈیڈیٹ تھے نا شروع کے، ان کے 56,000 ووٹ نہیں بنتے تھے۔ ووٹ کی تو جو آپ نے ایسا ہی؟ تصدیق کی ہے جو ناظرہ نے، اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ تھم کے امپریشن نہیں آ رہے نظر،
تو میرا تو کہیں پہ بھی ذکر نہیں ہے کہ میں نے وہاں پہ دھاندلی کی ہے. اور وہ کیس جو تھا میرٹ پہ سپریم کورٹ نے وہ جب دیکھا تو جج نے کہا کہ قاسم سوری کے تو 25,680 ووٹ ہیں, تو اس نے کیسے 56,000 ووٹ جعلی ڈال دیے. اسی ٹائم انہوں نے مجھے جو ہے گرانٹ دی. اور اگر میرے خلاف تھے تو تم تھے نا چیف جسٹس, تم دے دیتے نا میرے خلاف ووٹ, میرے خلاف تم فیصلہ. اس کیس میں کچھ تھا ہی نہیں. اور یہ لٹکا کے جان جان کے بار بار جو ہے وہ ذلیل کرنے کے لیے, ان کو یہ نہیں پتا کہ عزت ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, تمہارے ہاتھ میں تو ہے نہیں. آج تمہارے ہاتھ میں ہوتی تو تمہیں بڑی عزت ملی ہوتی. تم تو دنیا میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے ہو. تو اس کو میں نے پھر سوشل میڈیا پہ ایکسپوز کیا. میں چھپا ہوا تھا لیکن میں اپنے ایکس کے اکاؤنٹ میں جو ہے اس کے بارے میں لکھتا رہتا تھا. اس نے آخر میں مجبور ہو کے جو ہے وہ نعیم بخاری کو کہا کہ قاسم سوری کہاں ہے. اس نے کہا مجھے نہیں پتا. اس نے کہا جی وہ تو بڑا ایکٹیو ہے سوشل میڈیا پہ. تو انہوں نے کہا میں تو ٹی وی دیکھتا ہی نہیں ہوں. یہ جملہ اس کا جملہ تھا. جب یہ 9 مئی کا, یہ جب 8 فروری کو الیکشن ہوئے تھے, اس ٹائم ہمارے لوگ جا کے اس کو کہہ رہے تھے کہ ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں, تجویز کنندہ تائید کنندہ کو اٹھا رہے ہیں, کینڈیڈیٹس کو چھوڑا نہیں جا رہا. تو یہ کہتا تھا میں تو ٹی وی نہیں شاہی دیکھتا. صاحب کہہ رہے تھے میں ٹی وی ہی نہیں دیکھتا. ہاں, تو جی وہی پھر نعیم ایسا بخاری ہی نے اس کے منہ پہ مارا. انہوں نے کہا میں بھی ٹی وی نہیں دیکھتا. جی سوری صاحب, میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب ہیں یا رجیم چینج کے جو بھی کردار رہے ہیں, اب کیا آنے جی والے ہاں, ٹائم میں خان صاحب کو تجویز کریں گے کہ اس معاملے کو معاف کر دیں, رفع دفع کریں, آگے بڑھیں, یا پھر اس کا کیا کرنا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جہاں تک خان صاحب جو ہے نا, وہ تو بہت بڑا آدمی ہے اور بڑی سوچ والا ہے, پاکستان کی سوچ لے کر چل رہے ہیں. اگر آج وہ 550 دن جیل میں ہے تو وہ اس نظام کو صحیح کرنا چاہتے ہیں, رول آف لا لے کر آنا چاہتے ہیں, انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے عدالتیں فیصلہ دیں. آپ کے جتنے بھی صحافی ہیں وہ حق اور سچ صاف صاف بولیں, کسی پہ کوئی پریشر نہ ہو. اور اسی چیز کی تو رول آف لا کے لیے ہی تو تحریک انصاف بنی تھی, اسی کے لیے تو ہم آواز اٹھا رہے ہیں. اور یہ جو ظلم کر رہے ہیں, جو اس ظلم کا تو خاتمہ ہوگا انشاءاللہ جب خان صاحب باہر آئیں گے. جب ملک تو اس طرح چلے گا نہیں. تو جہاں تک دیکھیں میری بات ہے, میں اپنی ذات پہ تو معاف کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے, بڑے کاسٹ کے لیے, اس لیے کہ پاکستان بہت مشکلات میں ہے. لیکن جو عوام کے ساتھ ظلم ہوا ہے, جو انہوں نے گھر توڑے ہیں, جو لوگوں کو شہید کیا ہے, اس کو تو میں نہیں معاف کر سکتا. وہ تو ایک ایک فرد جو ہے وہ پوری قوم ہے اس میں. تو جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں دیکھیں ان کو تو عبرت کا نشان بنانا پڑے گا. اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ معاف کر کے بس آگے چلے جائیں, مٹی ڈالو اور آگے چلے جاؤ. یہ جو اپنی آئینی حدود سے باہر ادارے نکلتے ہیں اور بلیک میل کرتے ہیں عدالتوں کو, بیوروکریسی کو, سیاستدانوں کو, ہر چیز میں یہ جو اپنا عمل دخل رکھتے ہیں, جنہوں نے 8 فروری کا الیکشن چوری کیا, جنہوں نے یہ جو ہے سارا ڈرامہ رچایا, فارم 47 کا بدماشی کی, تو دیکھیں ان کو اپنی حدود میں جانا پڑے گا. پاکستان کو اگر ہم نے بچانا ہے تو اگر پاک فوج ہے, اگر اس کی انٹیلیجنس ادارہ ہے اس کے اندر, تو اس کو اپنے کام کرنے پڑیں گے. اس کو یہ نہیں کرنا پڑے گا کہ وہ سیاستدانوں کو بلیک میلنگ کریں, ان کی ویڈیوز بنائیں, انہیں بلیک میل کریں, اور جو ان کی مرضی ہے جس کو آ کے بٹھا دیں کٹ پتلی اردلی حکومت کو, اور اس کے بعد جو ہے وہ کسی کو بھی غدار کر دیں, کسی کو بھی جیل میں ڈال دیں. یہ نظام بدلنا پڑے گا. سب کو اپنے اپنے حدود میں جانا پڑے گا. فوج بھی پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے, اس کو بھی جانا پڑے گا. لیکن یہ نہیں ہو کہ فرد واحد جو ہے وہ سارے فیصلے کرے اور ذمہ دار پوری فوج ٹھہرائے. آج جو ہے نفرت بہت بڑھ شکریہ. رہی ہے. خان صاحب نے جو خط لکھا ہے, کھلا خط لکھا ہے, اوپن لیٹر, اس میں بتایا ہے کہ کس طرح نفرت بڑھ رہی ہے. فوج ضروری ہے پاکستان کے لیے, لیکن اس کو جو ہے وہ اس کا کام کرنے دیا جائے, اس سے یہ غلط کام نہ کیے جائیں کہ عوام کے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا ہو جائے. آج جتنے بھی سیکورٹی ادارے ہیں اس کے لیے نفرت پیدا ہو رہی ہے, کیونکہ بے گناہ لوگوں کو مار رہے ہیں, زبردستی کر رہے ہیں. ہم جیسے لوگوں کو مجبور کیا انہوں نے ملک چھوڑنے پہ. کون چاہتا ہے اپنا ملک چھوڑے؟ آپ مجھے بتائیں. میرے ماں باپ کا وہاں پہ قبرستان ہے, میرے بہن بھائی ہیں, میرا شہر ہے, میرا حلقہ ہے, مجھے پیار کرنے والے لوگ ہیں. میں کتنا مجبور ہو کے آج کس جگہ پہ بیٹھا ہوں. کوئی خوشی سے بیٹھا ہوں؟ ان کے تنگ کرنے کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہوں, ظلم کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہوں. اور ظلم کا نظام کبھی بھی نہیں چل سکتا. یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ ظالم جو ہے نا, بڑے بڑے ظالم دنیا میں گزرے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے عبرت کا نشان بنایا ہے. تو یہ جو آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا لوگ جو ظلم کر رہے ہیں, یہ آپ دیکھنا یہ منہ چھپانے کے قابل نہیں رہیں گے اللہ اللہ انشاءاللہ. کرے سر بیٹر سینس پریویل کرے. بہرحال پلیجر ہیونگ یو سر, بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. تھینک بہت شکریہ, یو سو بہت مچ. شکریہ, بہت تھینک یو, شکریہ سر. سوری صاحب تھینک یو سر. بہت شکریہ. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈاٹ پی کے بھی فیس کر رہا ہے, جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین, ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے.
मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।